اور ہمیشہ یوتھ کو ذرا صبر کرو، ذرا برداشت کرو، ذرا ٹھنڈے رہو، یہ ہر جگہ کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو اس پہ لے کے چلیں. ٹھیک ہے. جب ہم انتہا پسندی کی طرف دونوں طرف میں جو میں نے انتہائیں بتائی ہیں اس کی طرف جائیں گے تو سب سے زیادہ یوتھ اٹریکٹ ہوگی ہر دو کی طرف، کیونکہ ان کا مزاج میں ہی انتہا پسندی ہوتی ہے. ابھی یہ اعتدال آیا نہیں ہوتا. اصل میں یہ اعتدال کی عمر 40 سال کے بعد شروع ہوتی ہے. فلما بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، اس وقت جا کے سائیکالوجیکل میچورٹی کی ایج آتی ہے. دوسری آسان بھی ہے نا بلیک اینڈ وائٹ میں پوزیشن کرنا. جی اس وقت اصل میں یہ جو زندگی کے مسائل ہوتے ہیں نا یہ بلیک اینڈ وائٹ ہوتے نہیں ہیں. اس میں گرے ایریا بلیک اینڈ وائٹ سے زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس وجہ سے ایک بڑی بیلنسڈ پرسنالٹی چاہیے ہوتی ہے جو دھکے کھا کے بنتی ہے. یہ ایجوکیشن سے نہیں بن سکتی. یہ افراط و تفریط کے دھکوں سے بنتی ہے، ایکسٹریمز کے دھکوں سے بنتی ہے. تو اس لیے نوجوانوں کو ہمیشہ آپ انہیں سکھانا پڑتا ہے، بٹھانا پڑتا ہے، ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے، دینا پڑتا ہے. کبھی تادیبی کارروائی بھی کرنی پڑتی ہے تو تبھی وہ چیز آگے چلتی ہے. کبھی ان کے جوش کو نکلنے کا موقع بھی دینا ہوتا ہے. تو جب ہمارے معاشرے میں یہ دو ایکسٹریم کی سوچیں چلی گئیں تو نوجوان ہمارا ڈیوائڈ ہو گیا. ایک ایکسٹریم پہ چلا گیا، ایک ایکسٹریم پہ چلا گیا، دوسرا دوسری ایکسٹریم پہ چلا گیا. جی. اور بدقسمتی سے پرویز مشرف کی روشن خیالی کی مذمت کرنے کے باوجود اس کا ایک کامل پرفیکٹ ماڈل اگر کوئی ہے تو عمران خان ہے، جو کسی اسلامی حدود کا قائل ہی نہیں ہے. عدت میں نکاح کرو، جلسوں میں جو مرضی کرو، ناجائز بچے پیدا کرو، یا کا نستعین، بس کافی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ اس کی لائف کو دیکھیں نا، ایک مکمل جسے کہتے ہیں ٹرینڈ سیٹر، پرفیکٹ ٹرینڈ سیٹر. اور ٹرینڈ کیا سیٹ کر رہا ہے؟ روشن خیالی والے سارے، انلائٹنڈ ماڈرنزم. ٹھیک ہے نا. یعنی اگر کوئی فکر تھی پرویز مشرف کی تو اس فکر کا عملی نمونہ اگر کوئی ہے تو وہ عمران خان بنے گا. مطلب پرورٹڈ ورژن آف اسلام ہے جو ویسٹ کے مطابق ہے، ویسٹرن ٹرینڈز کے مطابق ہے. جی. تو ایک یوتھ ادھر نکل گئی جی، اور دوسری یوتھ وہ ایکسٹریمزم، دہشت گردی کی طرف چلی گئی. آج دونوں اینٹی اسٹیٹ ہو گئے ہوئے ہیں. بالکل. اور دونوں کا اتحاد ہو گیا ہوا ہے. یہ گائیڈنس دی آپ نے یوتھ کو. ٹھیک ہے نا. اصل میں تو وہ یہ والی بننی تھی. اور اس کے لیے دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے کہ فلسطین میں لوگ مر رہے ہیں، یوتھ میں ریئیکشن پیدا ہو رہے ہیں. سمجھ ان کی تو نہیں ہوتی نا، ریئیکشن ہوتے ہیں. ادھر کہانیاں پڑی ہوتی ہیں، مار دو، لٹا دو، یہ کر دو، وہ کر دو. تو یہ والا ایکسٹریمزم انہیں سوٹ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ بالکل. جوش انہیں ملے گا. اور یہ شاید کہانیاں آتی بھی اسی لیے. ارطغرل غازی دکھایا جاتا ہے. کتنے لوگ مارے گئے شام میں، کہانیاں نہیں آئیں. وہاں کی ویڈیوز آ رہی ہیں. جہاں کسی کی ایکسیس ہی نہیں ہے وہاں کی ویڈیوز آ رہی ہیں. بالکل. ہماری سوات کی ویڈیوز نہیں آئیں، وزیرستان سے ویڈیوز نہیں آئیں. ٹھیک ہے نا. کشمیر سے نہیں آتی، فلسطین سے آ رہی ہیں، انڈیا سے نہیں آ رہی. حالانکہ ظلم تو انڈیا میں بھی اس وقت بھی ہو رہے ہیں. تو یہ اسی لیے آ رہی ہیں کہ مسلمانوں کے اندر یہ ریئیکشن پیدا ہو اور دہشت گردی کو غذا ملتی. اب ادھر آپ نے میڈیا پہ بٹھائے ہوئے ہیں وہ لوگ جو خلافت کے نام پر، اسلام کے نام پر اس جوش کو پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. فرسٹریٹ کرتے ہیں بچوں کو، یونیورسٹیوں میں جا کے کرتے ہیں اور ان کی فیسیلیٹیشن اسٹیٹ کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہے. ان پر کوئی قدغن نہیں ہے. انتہائی انتہا پسندانہ خیالات کا اظہار، 1 2 3 4 10 ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اور وہ بڑے مطلب رومانوی انداز ہوتا ہے ان کا. اور جا کے چھوڑتے کہاں پہ ہیں؟ جہاں پہ کوئی لائے عمل نہیں دیا گیا ہوتا. تو جب لائے عمل نہیں دیا گیا ہوتا تو جذبات بڑھکا دیے ہیں تو وہ کدھر جائیں گے؟ ان سہولت کاروں کو، ان وکیلوں کو، ان دہشت گردوں کی وکالت کرنے والوں کوئی کچھ نہیں کہے گا. آپ اعتدال کی بات کرنے کے لیے 300 بندہ جمع کر لیں تو ریاست خطرے میں آ جائے گی. تو حالانکہ یہ ریاست کے کرنے کا کام تھا جو ہم کر رہے ہیں. یہ یونیورسٹیز میں پڑھانے کی چیزیں تھیں. تو ہم چند دوست بیٹھ کے اپنے پیسے جمع کر کے اپنے خرچے پہ اگر ایک کام کر رہے ہیں جس سے کہ الٹیمیٹلی ریاست کو حقیقی فائدہ ملنا ہے
اور اس دہشت گردی کے بیانیے کا توڑنا ہے. دلائل کے ساتھ ہم اس کا کر رہے ہیں مقابلہ. بالکل. تو یعنی کیا کہتے ہیں کہ ایک ہمارا محاورہ ہے کہ میں تمہاری نمازیں پڑھوں تو میرے مسلے پھاڑ.